बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सब्ज़ इलायची, जिसको हम छोटी इलायची भी कहते हैं, हमारे घरों में मुख्तलिफ सूरतों में इस्तेमाल होती है। कभी मिसाला जात में तो कभी कहवे के अंदर, अक्सर औकात स्वीट डिशों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाजरीन, अगर देखा जाए तो ये इलायची काफ़ी महंगी भी है, लेकिन इसके बावजूद इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अक्सर लोग इसका इस्तेमाल करने के बावजूद इसके फ़वाइद से बेखबर होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सब्ज़ इलायची के हैरान कुन फ़वाइद बताने जा रहे हैं और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप सब्ज़ इलायची के चंद दाने चबाकर ऊपर से गर्म पानी पी लेते हैं तो इससे आपको क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। पुराने ज़माने में मिस्र के लोग इसको मुंह की बदबू दूर करने के लिए चबाते थे और आज भी ये मुंह की बदबू दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सब्ज़ इलायची को तिब में एक अहम मुकाम हासिल है और इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ बीमारियों के लिए अद्वियात में भी किया जाता है। इसके बीजों से हासिल होने वाला तेल भी बहुत कारआमद होता है। छोटी या सब्ज़ इलायची हमारे खानों, चाहे वो मीठे खाने हों या फिर नमकीन, दोनों में इस्तेमाल की जाती है। माहिरीन के मुताबिक सब्ज़ इलायची निज़ाम हज़म में बेहतरी लाती है। सब्ज़ इलायची कुदरती तौर पर 1 मिनट का दर्जा रखने के साथ साथ निज़ाम इन्हज़ाम को भी बेहतर बनाती है। इलायची में इस्तेमाल आंतों की सोजिश में इंतहाई मुफीद है, जबकि सीने की जलन, मतली की सूरत में भी ये अक्सीर का दर्जा रखती है। नाजरीन, इलायची कुदरती तौर पर तेज़ाबियत से लड़ने की सलाहियत रखती है। इन खसूसियात के अलावा सब्ज़ इलायची सदियों से निज़ाम इन्हज़ाम की बेहतरी के लिए पैदा होने वाली रिवायती अद्वियात में भी इस्तेमाल होती है। निज़ाम इन्हज़ाम में खराबी की सूरत में 2 से 3 सब्ज़ इलायची के दाने, अदरक का छोटा टुकड़ा और धनिया अच्छी तरह गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें पीस कर। बदहज़मी की सूरत में इलायची के चंद दाने सब्ज़ चाय में शामिल करके इस्तेमाल करने से बदहज़मी दूर हो जाती है। सांस और मुंह की बदबू ख़त्म करने के लिए तमाम अद्वियात इस्तेमाल करके मायूस होने वालों के लिए खुशखबरी है कि सब्ज़ इलायची और जरासीम कुश मिसाला इस्तेमाल करें। आइए अब आपको बताते हैं कि इलायची खाकर गर्म पानी पीने से क्या फ़ायदा होता है। याद रहे कि इलायची के बाद गर्म पानी पीने से इंसानी सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। कुछ लोग इस बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ये बात नहीं जानते, बल्कि बहुत से लोगों ने तो आज पहली बार सुना होगा। इसका सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आप इलायची के बाद गर्म पानी पी लेते हैं तो आपके सर के बाल गिरना बंद हो जाएंगे और इसके अलावा सर की खुश्की भी ख़त्म हो जाएगी। अगर रात के वक्त इस्तेमाल किया जाए तो और भी बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे कब्ज़ का खात्मा, खून सही तरीके से गर्दिश करेगा, सर दर्द का इलाज होगा और जो भी लोग खुद को मर्दाना तौर पर कमज़ोर समझते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इससे इंसान की गर्मी भी दूर हो जाएगी। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो ये टोटका ज़रूर इस्तेमाल करें। नाजरीन, जो मर्द हजरात मर्दाना कमज़ोरी की शिकायत करते हैं तो ये टोटका रात को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत अफाका होगा। ये नुस्खा शादीशुदा हजरात के लिए भी मुफीद है। इन हजरात के लिए जिनके यहाँ औलाद नहीं होती वो इसको ज़रूर आजमाएं, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। और अगर किसी के मैदे का मसला है या अगर आप बाहर किसी होटल से खाना खाते हैं तो बाद में इलायची के साथ गर्म पानी ज़रूर पिएं। ऐसा करने से न सिर्फ सांसों की बदबू ख़त्म हो जाएगी बल्कि सांसें खुशगवार हो जाएंगी। इसके इस्तेमाल का तरीका निहायत आसान है कि खाने के बाद चंद दाने सब्ज़ इलायची के चबा लिए जाएं या सुबह चाय में इलायची डालकर इस्तेमाल की जाए।
تیزابیت سے چھٹکارے کے لیے بھی سبز الائچی نہایت مفید ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے متعدد فوائد ہیں۔ مثلا سبز الائچی پیٹ کے امراض سے نجات دلاتی ہے۔ بدہضمی میں اس کا استعمال مفید ہے۔ ریا میں اس کا استعمال فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ متلی کو دور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ قے کو روکتی ہے۔ یہ ڈکار اور سینے کی جلن میں مفید ہے۔ چھوٹی الائچی کے استعمال سے ہمارے اعصاب کو سکون ملتا ہے۔ سبز الائچی پیشاب آور ہے۔ دودھ کے ساتھ اس کا استعمال بلغم پیدا ہونے سے روکتا ہے۔ کھانسی اور نزلہ زکام میں اس کا استعمال فائدہ مند ہے۔ گلا بیٹھ جانے کی صورت میں اس کو چائے میں ڈال کر استعمال کیا جائے تو افاقہ ہوتا ہے۔ چربی پگھلانے میں بھی یہ ہماری مدد کرتی ہے۔ الائچی کے تیل کے چند قطرے پانی میں ڈال کر نہایا جائے تو تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ الائچی کے استعمال سے ذہنی انتشار نہیں ہوتا۔ سانس کی بیماریوں میں بھی اس کا استعمال مفید ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ فوائد جو کہ آپ چھوٹی الائچی یا سبز الائچی کے استعمال سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رہیں کہ الائچی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، الائچی خرد یعنی چھوٹی الائچی جسے سبز الائچی بھی کہا جاتا ہے۔ ابھی تک ہم نے جو ذکر کیا ہے وہ اسی چھوٹی الائچی کا ذکر کیا ہے۔ دوسری الائچی کو الائچی کلا یا بڑی الائچی کہا جاتا ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑی الائچی کا استعمال پیٹ کی گیس ختم کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ آج کل کی مرغن غذاؤں کے باعث لوگوں کو اکثر پیٹ میں گیس کی شکایت رہتی ہے، جس کے باعث بھوک بھی کم لگتی ہے، درد بھی محسوس ہوتا ہے اور دوا کا استعمال بھی بے سود ہوتا ہے۔ لیکن اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم آپ کو بتانے لگے ہیں اس سے نجات کا آسان اور سستا حل، جس کے استعمال سے مرض ایسے ٹھیک ہوگا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اس نسخے کو 3 روز تک مسلسل استعمال کریں، تیسرے روز آرام محسوس کریں گے۔ اگر آپ کو پیٹ میں گیس کی شکایت ہے تو صبح، دوپہر اور شام 3 عدد بڑی الائچی کے دانے چبا کر کھا لیا کریں۔ اس نسخے کو آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو گیس کی شکایت نہیں ہوگی۔ چھوٹی الائچی ہندوستان اور سری لنکا میں کاشت کی جاتی ہے۔ الائچی کے پودے پر بھی پہلے پھول اگتے ہیں اور بعد میں اس پر پھل لگتا ہے جو گچھوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ چھوٹی سبز الائچی خوشبودار ہوتی ہے اور یہ ہمارے کھانوں کو دلکش اور ذائقہ دار بناتی ہے۔ سبز الائچی بھارت سمیت ایشیائی ممالک میں گھروں میں استعمال ہونے والا ایک عام مصالحہ ہے، جو نہ صرف قدرتی طور پر تازگی بخشتا ہے بلکہ اس کے بے شمار فوائد بھی ہیں۔ ناظرین، معدے کی گرمی، پرانا بخار، ٹائیفائڈ کا گھریلو علاج۔ پرانا بخار، معدے کی گرمی، معدے کا السر اور جن کو بھوک نہ لگتی ہو، جس کو ہر سال ٹائیفائڈ ہو یا ہر 10-15 دن بعد بخار ہو، اس کے لیے خاندانی آزمودہ نسخہ حاضر خدمت ہے۔ آدھ پاؤ اجوائن پانی میں بھگو کر صبح گرائنڈر میں پانی سمیت پیس کر کپڑے سے اچھی طرح چھان کر پانی نکال لیں۔ اتنا پانی نکالیں کہ 1.5 لیٹر والی بوتل بھر جائے۔ اس میں 1 پاؤ شکر ملا کر فریج میں رکھیں اور صبح نہار منہ آدھا کپ استعمال کریں۔ آج کل وٹامن ای کے کیپسول کے بارے میں بہت سنتے ہیں کہ اگر آپ کی جلد کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ وٹامن ای کا کیپسول لیں، بالوں کو کوئی مسئلہ ہے تو اس میں یہ کیپسول لگائیں، ناخن ٹوٹ رہے ہیں تو یہ کھائیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہم آپ کو آج یہ بتائیں گے کہ کیا واقعہ یہ کیپسول آپ کے لیے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ اگر غیر ضروری طور پر آپ اپنی خوراک میں شامل کرتے ہیں تو کیا یہ آپ کی جان کے لیے خطرہ بھی بن سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ کس صورت میں لینا چاہیے اور کس صورت میں نہیں، کہ لوگوں کے لیے مفید ہے اور کن لوگوں کے لیے رسکی ہے، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے۔ وٹامن ای کی روزانہ مقدار میں دل، گردوں، جگر، دماغ، اعصاب، مردوں اور عورتوں کی جنسی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کی زیادتی بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ یہ بہت شاندار وٹامن ہے، لیکن اس کے استعمال میں
بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کی خوراک 15 ملی گرام روزانہ ہے۔ اس کے کیپسول عام طور پر 200 یا 400 ملی گرام میں دستیاب ہیں، جبکہ ہماری جسمانی ضرورت روزانہ 14 سال یا اس سے زیادہ عمر کی 15 ملی گرام ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیپسول تو ہمارے روز کی خوراک سے بھی زیادہ ہیں۔ اگر آپ 200 ملی گرام والا کیپسول کھا رہے ہیں تو ایک دن چھوڑ کر کھائیں تاکہ اوور ڈوز نہ ہو جائے۔ ویسے تو یہ وٹامن دل اور شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اگر دل کے مریض اس کا باقاعدہ اور مسلسل استعمال کریں گے تو اس سے ان کے ہارٹ فیل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ناظرین، کن صورتوں میں وٹامن اے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ اگر آپ خون پتلا کرنے والی ادویات لے رہے ہیں، اگر آپ کو ایک یا ایک سے زیادہ دفعہ دل کا دورہ پڑ چکا ہے، اگر آپ کو وٹامن ای سے الرجی ہے، حمل کی صورت میں، کینسر کے مریضوں کو سرجری سے پہلے یا بعد میں، کیونکہ اسے مزید بلیڈنگ کا امکان بڑھ جاتا ہے، جن کو سٹروک ہو چکا ہو، جن کے اندر خون کی شدید کمی ہو یا انیمیا ہو، یا جن کے خون کے سرخ خلیات کم ہیں، رمضان کے مہینے میں اس کو